السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کسی بھی اسلامی ریاست کے 4 اصول ذکر فرمائے ہیں، جن کو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معارف القرآن کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرات محترم، ان 4 اصولوں میں سے پہلا اصول کہ اصل امر اور حکم اللہ کا ہے، سلاطین دنیا سب اس کے مامور ہیں۔ نمبر 2، حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں جن کو تناسب آبادی پر تقسیم کیا جائے۔ نمبر 3، زمین پر انسان کی حکمرانی صرف نائب اور امین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، حکام و امراء کا فرض ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مقدمہ آئے تو نسل و وطن، رنگ و زبان، یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کیے بغیر ان کے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ کریں۔ حضرات محترم، قرآن کی اس آیت کو شروع فرمایا ان اللہ یأمرکم سے پہلی چیز ثابت ہو گئی کہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ریاست کے جتنے بھی عہدے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ امانتیں ہیں۔ چنانچہ آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے، وہ سب اس قرآنی اصول کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ تعلقات، سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اہل اور نہ قابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، توجہ چاہیے۔ تیسرا اصول ذکر فرمایا کہ انسان ایک نائب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے اس حدیث لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کا سہارا لیتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ریاست کا امیر جب تک شریعت پر قائم ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اگر خلاف شرع قائم کرے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حضرات محترم، چوتھا اور آخری اصول عدل و انصاف ہے۔ یہ اصول کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک اسلامی ریاست میں عدل و انصاف رہا، گورے کالے کا لحاظ نہ تھا، امیر اور غریب سب برابر تھے، تب تک اسلامی ریاستوں کو عروج رہا اور غیر بھی اسلامی ریاستوں کی تعریف کرتے تھے۔ چنانچہ اسی عدل کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، دوسری جگہ فرمایا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ عادل اللہ کا قریب ترین انسان ہے اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہماری یہ ریاست جس کی بنیاد انہی اصولوں پر ہے، لیکن اس کا تقاضا کہیں نظر نہیں آتا۔ آج عہدے ایسے لوگوں کے سپرد ہیں جن کو دین و دنیا کا کوئی علم نہیں، جن کو ریاست کے حقوق کا کوئی علم نہیں۔ آج حق پرست آدمی انصاف کا متلاشی ہے، لیکن اسے انصاف نہیں ملتا۔ آج امیر اور غریب میں فرق واضح نظر آتا ہے۔ امیر عیاشی کی زندگی گزارتا ہے اور غریب ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ حضرات محترم، کاش اس ریاست کو اسلامی ریاست کے اصولوں پر چلایا جاتا، لیکن آج ہم نے انہی اصولوں کو چھوڑا۔ تو پھر شاعر کی زبانی سنیے کہ جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی۔ خدا نے مجھ کو دیا ہے دل و خیر و بصیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔